قرآن نے بیسک جتنے بھی شعبۂ زندگی ہیں ایک انسان کے، اس کو ایڈریس کیا ہے. یعنی سب سے پہلے تو ایمانیات اور عقائد کی بات ہے، اسی کے ساتھ جڑے ہوئے پھر نظریات کی بات ہے، پھر عبادات کی تمام تفصیل، جتنی بھی عبادات ہم سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے احکامات ہیں، پھر اس کی تفصیل، اس کے مسائل جتنے قرآن کریم میں، باقی پھر وہ احادیث سے ہم کو ظاہر وضاحت ملتی ہے، اخلاقیات کے اصول ہمیں پتہ چلتے ہیں، معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں، حسن معاشرت، سوشیالوجی، سوشل سائنسز جو ہم کہتے ہیں، وہ ایک اسلامک سوسائٹی کیسی ہوتی ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، فلسفہ اسلامی، اسی سے ہمیں پھر تفاسیر سے پتہ چلتا ہے، آیات کی جب ہم تفصیل پڑھتے ہیں. اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دین اور سیاست جدا جدا ہے، تو ہم نے جیسے قرآن سمجھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم اور ہمارا دین اسلام جو ہے وہ پورے ایک نظام زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اور وہ ایک نظام کی بات کرتا ہے، اسلامی نظام کی بات کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی پرائیویٹ زندگیوں میں عبادت کر لیں اور اسلام کو نافذ کر لیں، اور ہم اپنی سوشل لائف میں یا ہم اپنے ملک میں یا جس سوسائٹی اور جس نظام اور جس سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کی بات کی نہیں جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ بات بتاتے ہیں جو ہماری پوری زندگی پر ہی محیط ہے، اور اس کی کامیابی کا دار و مدار انہی احکامات پر. تو لہٰذا یہ پروون فیکٹ ہے کہ قرآن پولیٹکس کی بھی بات کرتا ہے، اسلامی سیاسیات کی بھی بات کرتا ہے، پھر اکنامکس کی بھی بات ہوتی ہے، فائنانسز کی بھی بات ہوتی ہے، معاشیات کی بھی بات ہو سکتی ہے.